میرے بارے میں شیخ محی الدین ابن العربی نے ایک پیش گوئی کی تھی، جو میرے پر پوری ہو گئی، اور وہ یہ کہ خاتم الخلفاء جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے، سینی الاصل ہوگا، مسیح موعود ہے، سینی الاصل صاد کے ساتھ سینی الاصل ہوگا، یعنی اس کے خاندان کی اصل جڑ کین ہوگی، سینی اصل جڑ چین ہوگی، اصل جڑ چین ہوگی۔ اچھا اب دیکھو جو سادات ہیں، سید ہیں، ان کی جڑ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ۔ پھر کوئی پاکستان آ گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ کئی سادات ادھر سندھ کے اندر بھی، ادھر ادھر بھی 1300-1400 سال سے ہیں۔ جو سندھ کے اندر ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہم سندھی الاصل ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم تو مدنی ہیں، مدینہ شریف سے آئے تھے، ہم تو ہماری جڑ تو وہاں ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ مرزا صاحب کیا بن گئے؟ چینی، یہ ہم چینی ہیں، چینی الاصل ہیں، ہماری جڑ وہاں ہے۔ والا لکھ لو پہلے۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 331۔ دوسری کتاب چشمہ معرفت، اس کے دو ایڈیشن ہیں چشمہ معرفت کے۔ پرانا ایڈیشن اس کا صفحہ 316 دیکھ لو گے، پرانا ایڈیشن چشمہ معرفت کا صفحہ 316۔ خصوص الحکم کا وقت ہے۔ اب لگے ہاتھوں ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھنا، یہ جو میں لکھوا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سرگودے کے ساتھیوں نے ختم نبوت کانفرنس کرائی، مجھے بھی بلایا، تو میں نے اس کے یہی 5 خاندان بیان کیے، مسالہ وسالہ لگا کرنا بیان کیا۔ بڑے بڑے علماء مجھے کہنے لگے یہ بات ہی پہلی دفعہ سنی ہے، یعنی مرزائیوں کے جھوٹے ہونے کی تو یہ بہت بڑی دلیل ہے، اس کا خاندان ہی ایک نہیں ہے۔ تو اس بات کو معمولی نہ سمجھنا، حفظ کر لینا، اور جب تم پکڑو گے تو انشاءاللہ ایسے چیخیں نکلتی رہیں گی، چیخیں۔ ایک نہیں کہیں پہنچے ہیں، مطلب کیا ہوگا؟ کیا پہنچا؟ ہاں وہ بڑی دیر بعد رکوا دیتا تو 5 بڑے نے خاندان، تو پھر ایک نال تو نہیں نا 5 لگے ہاتھوں فصوص الحکم، شیخ محی الدین ابن عربی کی وہ تحریر بھی دیکھ لیجیے۔ اچھا، شیخ اکبر کیا لکھتے ہیں؟ نوع انسانی میں
جو شخص سب سے آخر میں پیدا ہوگا وہ قدم شیس علیہ السلام پر ہوگا، وہ قدم شیس علیہ السلام پر ہوگا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وہ شہزادے جو نور محمد جی کے امانت دار بنے تھے، ان کا نام ہے شیس، حضرت شیس علیہ السلام۔ وہ قدم شیس علیہ السلام پر ہوگا۔ اصل میں یہ تصوف کی اصطلاح ہے، یہ بندہ فلاں کے قدم پر ہے، یہ بندہ فلاں کے قدم پر ہے۔ یہ بندے کی باڈی میں کچھ سپاٹ ایسے ہیں جہاں وہ نور موصول ہو سکتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام اپنے خلفاء کے ذریعے تقسیم فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لطیفہ۔ پہلا ہے لطیفہ قلب، اس کی یہ جگہ ہے، پھر دوسرا ہے لطیفہ روح، تیسرا لطیفہ سر، چوتھا لطیفہ خفی، پانچواں لطیفہ اخفا، چھٹا لطیفہ نفس، ساتواں لطیفہ قلبیہ۔ یہ 7 لطائف ہیں۔ پہلا لطیفہ قلب ہے نا، یہ سرکار نور تقسیم کرتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے، اس لیے یہ ہے زیر قدم حضرت آدم علیہ السلام۔ اور تصوف کی کتابوں میں ہے کہ فلاں بزرگ آدمی المشرب تھے، کیا مطلب؟ ان کو سرکار کا فیض یہ لطیفہ قلب کے ذریعے ملتا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ اسی طرح یہ لطیفہ روح ہے، یہ ابراہیمی المشرب، ایک محمدی المشرب جو 5واں لطیفہ ہے، تو یہ حضرت شیس علیہ السلام کے قدم پر ہوگا جو آخری بیٹا پیدا ہوگا نوع انسانی میں۔ وہ حامل اسرار شیس ہوگا۔ سبق کی لگے رہتے ہیں، وہ حامل اسرار شیس ہوگا۔ اس کے بعد نوع انسانی سے کوئی پیدا نہ ہوگا، اور وہی خاتم الاولاد ہوگا۔ خاتم الاولاد بمعنی آخر الاولاد ہوگا۔ اور خاتم بنی آدم ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کی توأم، جڑواں نہیں ہوتے بچے پیدا ہوتے، اس کو کہتے ہیں توأم، تا تے واو الف میم، توأم۔ بالکل اذان پڑھنی اور بیٹھے بالکل۔ اس کے ساتھ اس کی توأم بہن پیدا ہوگی، وہ پہلے ہی پیدا ہوگی، اور بھائی بعد پیدا ہوگا۔ شکم مادر میں بھائی کا سر وہ پہلے پیدا ہوگی اور بھائی بعد پیدا ہوگا۔ شکم مادر میں بھائی کا سر بہن کے پیروں کے پاس ہوگا۔ وہ چین میں پیدا ہوگا۔ تو اے باندر قادیان کی جمع ہے، جس کی شیخ ابن عربی بات کر رہے ہیں، وہ چین میں پیدا ہوگا، اپنے شہر کی بولی بولے گا، چینی بولی بولے گا۔ یہ بولتا پنجابی تھا، لکھتا اردو تھا۔
اس کے پیدا ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں میں حکم، عین موٹا کاف میم حکم، اور بانجھ پن سرایت کرے گا۔ قرآن شریف میں آتا ہے نا حکیمہ، اللہ چاہے تو لڑکے دے دے، اللہ چاہے تو بیٹیاں دے دے، چاہے تو کچھ بھی نہ دے، بند کر دے۔ بانجھ پن سرایت کرے گا، نکاح و جماع تو بہت ہوگا مگر ولادت نہ ہوگی۔ وہ خدا کی طرف تو بلائے گا مگر اس کی کوئی نہ سنے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے ہم زمانہ مومنین کی روح قبض فرما لے گا تو ما باقیہ، ما بے کا بقی نہیں ہوتا، باقی، باقی سے الف نکال دو، بقیہ ما جو باقی رہ جائیں گے، تو ما باقیہ لوگ مثل بہائم کے رہ جائیں گے، نہ حلال کو حلال سمجھیں گے نہ حرام کو حرام۔ خواہش نفسانی و شہوت طبعی کے موافق کام کریں گے، کے موافق کام کریں گے۔ ان کے کام عقل و شرع کے منافی ہوں گے۔ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ حوالہ لکھ لو جی، فصوص الحکم، صاد کے ساتھ، دونوں صاد ہیں، فصوص الحکم، صفحہ 77۔ اب اس کا کیا خیال تھا مرزا قادیانی کا؟ تو شیخ ابن عربی کی کتاب کو پڑھے گا ہی نہیں، اور میں جو چاہوں گا ٹھوک دوں گا اللہ نے میرے بارے کہا تھا جی۔ یہ تو نہیں ہے نا، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق مرزا قادیانی کے بعد کسی کو پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد اس کی اپنی اولاد، پھر اس کے پوتے، پھر اس کے آگے سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے مرنے کے بعد سب کافر ہو جاتے۔ تو اگر یہ حضرت ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی قادیانی اس وقت مسلمان نہیں ہے، سب کافر ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔